سب سے پہلے عمران شفیق صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ سزا ظاہر ہے پہلے بھی ہو چکی تھی، یہ سارا کا سارا معاملہ اب دوبارہ نیب گیا، قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دیکھیں خزادہ صاحب، یہ جب عدالت نے 6 جولائی کو فیصلہ سنایا تھا تو یہ سیکشن 30 جو ہے جو نیب آرڈیننس کا ہے، اس میں عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف دی پروناؤنسمنٹ آف دی ججمنٹ دی کورٹ کین ٹیک کوگنیزنس آف دی میٹر. اگر کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ کوئی فالس ایویڈنس پیش کی گئی ہے، کوئی جعلی دستاویزات پیش کی گئی ہیں، کوئی گواہوں نے جو ہے وہ جھوٹا بیان دیا ہے عدالت کے سامنے، تو عدالت اس فیصلہ کرتے وقت اس کا کوگنیزنس لے سکتی ہے. اور ایٹ دا ٹائم آف پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ جب عدالت نے اس قسم کا کوئی کوگنیزنس نہیں لیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت نے اس کا کوگنیزنس اس لیے نہیں لیا جس کا دفعہ 30 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی پوائنٹ پر، اسی نقطے پر، اسی بنیاد پر عدالت نے پہلے ہی مریم نواز صاحبہ کو سزا دے دی تھی. مریم نواز صاحبہ کے خلاف عدالت کے جو ریمارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے عدالت کے سامنے ایک بوگس ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اعانت جرم کا ارتکاب کیا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. اس کی بنیاد پر میں سزا دے رہا ہوں. اور جب وہ عدالت نے وہ سزا دے دی تو عدالت کے پاس کوئی ایسا ضرورت اس کی باقی نہیں رہ گئی تھی کہ عدالت دفعہ 30 کو انووک کر کے دوبارہ سے اس کی سزا دیتی یا اس کے لیے کوئی دوبارہ سے سمری ٹرائل کا آغاز کرتی. تو عدالت کا کام پورا ہو چکا تھا، عدالت میں سامنے جو بھی آیا تھا. اب اگر نیب یہ سمجھتا تھا کہ عدالت نے دفعہ 30 کے تحت بھی کوئی کارروائی کرنی چاہیے تھی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اگر ایک کوئی کلائنٹ یہ سمجھتا ہے، کوئی نیب ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، تو نیب کے پاس آپشن تھا اپیل میں جاتا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپیل نیب نے ایون فیلڈ کیس میں فائل نہیں کی. اپیل فائل کرنے کا ٹائم 10 دن تھا، اس 10 دن میں نیب نے اپیل فائل نہیں کی، بلکہ آج تک بھی اپیل فائل نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ججمنٹ کو نیب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. جہاں تک اس اپلیکیشن کا تعلق ہے، اس میں بھی نیب کو دفعہ 30 میں اختیار دیا گیا اگر ایسی کوئی صورتحال ہو اور اگر ایسی کوئی اپلیکیشن درخواست بنتی ہو تو نیب 30 دن کے اندر اس کی درخواست کے عدالت کے اندر فائل کر سکتا تھا محمد بشیر صاحب کی عدالت میں. وہ 30 دن کا ٹائم بھی گزر چکا ہے. اب اس میں ایک سچویشن یہ بھی ہوتی ہے کہ اپیل کا انتظار کیا جائے اور اپیل کا فیصلہ اگر آ جائے اور اپلیٹ کورٹ بھی اگر اس بات کو سمجھے تو عدالت از خود جس کورٹ نے یہ ججمنٹ پاس کی ہے بشیر صاحب کی عدالت نے، تو وہ اس پر نوٹس لے سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ پہلے ہی اسی بنیاد پر انہوں نے سزا دی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اسی بنیاد پر دوبارہ ایک درخواست جو ہے اس کا کوئی قانونی طور پر کوئی جواز ہو سکتا ہے یا وہ عدالت میں کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہے. ویسے کیونکہ آپ خود نیب میں اسپیشل پروسیکیوٹر رہے ہیں، تو کیا کوئی نئے گراؤنڈز کی صورت میں کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر پہلے ہی ہو گیا اور پہلے ہی سزا ہو گئی، کوئی نئے گراؤنڈز کوئی قانون اجازت دیتا ہے جو آج نیب درخواست لے کے گیا اور پھر جج صاحب نے نوٹس بھی کر دیا؟ اس پر قانون اس لحاظ سے بھی واضح ہے خزادہ صاحب کہ دستور کی دفعہ 13 ہے، آرٹیکل 13، وہ ڈبل جپرڈی کے متعلق ہے. وہی دفعہ 403 ضابطۂ فوجداری کے اندر بھی موجود ہے، وہی دفعہ پاکستان کے جنرل کلازز ایکٹ کے اندر بھی موجود ہے، جس میں بار بار اس بات کی تکرار کی گئی ہے کہ ایک ہی جرم پر دو دفعہ سزائیں نہیں دی جا سکتی، 2 دفعہ اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو مریم نواز صاحبہ جب عدالت میں آئیں گی تو وہ اپنے بنیادی ان حقوق کا بھی عدالت کے سامنے اعادہ کریں گی کہ آپ نے مجھے پہلے جس جرم میں سزا دی تھی وہ تو یہی تھا کہ میں نے جھوٹی دستاویز پیش کی، اور اب آپ مجھے دوبارہ نیب کی درخواست پر اسی بنیاد پر طلب کر رہے ہیں، جبکہ یہ اختیار تو عدالت اب بنیادی طور پر خندہ صاحب قانون کی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جائے فنکٹس آفیشو. جب ایک عدالت فوجداری قانون کے تحت اپنا فیصلہ صادر کر دیتی ہے اور اس فیصلے کے صادر کرنے کے بعد وہ عدالت اپنی اس کیس کی حد تک اس کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے. تو بہرحال دفعہ 30 ایک چھوٹی سی اس میں ایکسیپشن کریٹ ضرور کرتا ہے، لیکن اس کا ویکیوم تب بھی ہو سکتا ہے، اس کی جواز تب بھی پیدا ہو سکتا ہے جب کوئی نئی گراؤنڈ پیدا ہو. اور فی الوقت اس مقدمے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ اس میں نئی گراؤنڈ ہوتی جس کی بنیاد پر عدالت میں یہ مقدمہ دوبارہ سے درخواست لے کر جایا جاتا. بہت شکریہ شاہ خبر صاحب. آپ کیونکہ اسپیشل پروسیکیوٹر بھی رہے نیب کے، ساتھ میں جج بھی ہیں، آپ جج بھی رہے، اس سارے معاملے کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا قانون اجازت دیتا ہے اس بات کی جو کچھ آج نیب درخواست بھی لے کے گیا اور پھر فوری طور پر جج صاحب نے طلب بھی کر لیا مریم نواز کو اس مقدمے میں؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے جو ابھی ان کو نوٹس ملا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف سے مریم صاحبہ کو. یہ بیسیکلی جب یہ
پیناما کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کیلبری فونٹ اور یہ جو مبینہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ احتساب عدالت قانون کے مطابق کرے گی. تو جب ان پہ اسی الزام میں فرد جرم عائد ہو گیا، پھر ان کے خلاف شہادتیں گزاری گئیں، اور جب احتساب عدالت نے ان کو اس میں سزا بھی دے دی اور جرمانہ بھی کر دیا، تو اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور اس پہ ان کی جو ہے سزا معطل بھی ہو چکی ہے. تو اس چیز کے اوپر، اس موقع کے اوپر سیکشن 30 جو ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس کے تحت کارروائی کا میرے حساب سے کوئی جواز نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیکشن 30 ہے NAO 1999 کی، وہ یہ کہتی ہے کہ جب کسی بھی کیس کا ٹرائل کمپلیٹ ہو چکا ہو، تو اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اس کے سامنے یہ بات آئے کہ کسی نے جھوٹی شہادت دی ہے، چاہے وہ دستاویزی ہے یا زبانی ہے، چاہے وہ کوئی ایکسپرٹ ہے، پروسیکیوٹر ہے یا کوئی گواہ ہے، تو اس کے متعلق سون آفٹر اناؤنسمنٹ آف دی ججمنٹ وہ کاگنیزنس لے سکتے ہیں، ایک سمری ٹرائل کر سکتے ہیں اس ملزم کا جس نے جھوٹی شہادت دی ہے. آگے پھر اس کی جو ذیلی تیسری شق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اختیار جو ہے وہ کن صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ان اٹس اون اکارڈ از خود بھی یہ جو ہے کارروائی شروع کر سکتی ہے، اور اگر اس میں یہ بھی ہے یا اس کیس کا جو اپیل ہے وہ پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، پھر بھی یہ اختیار استعمال ہو سکتا ہے. اور اس میں دوسرا جو اور کے بعد ذکر ہے کہ اس میں جو پروسیکیوشن ہے یا جو ایکیوزڈ ہے وہ بھی 30 دن کے اندر اندر درخواست دے کر اس کارروائی پہ جو سیکشن 30 کے تحت ہونی ہے اس کی درخواست کر سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو اپیل ان کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور دوسرا اگر یہ پروسیکیوشن جو اس صورت میں نیب ہے انہوں نے بھی اگر یہ درخواست اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں دی ہے کہ سیکشن 30 کے تحت ان کا سمری ٹرائل کیا جائے کیونکہ ان کے خلاف ایک جعلی دستاویز مبینہ طور پر ثابت ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبل جیپرڈی کے زمرے میں آئے گا. آرٹیکل 13 جو ہے آئین پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو ایک سے زیادہ دفعہ نہ پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے. تو اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے فرد جرم عائد کر کے سزا دے دی ہے اسی جرم میں. تو اب سیکشن 30 کے تحت وہ کون سے قانون ہے جس کے تحت ان کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی ہے. تو پرائما فیشائے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 13 جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا میں نے عرض کیا ہے اس کے تحت یہ ڈبل جیپرڈی کے زمرے میں آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اگر چیلنج کیا گیا، اس کو کویشمنٹ کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بڑے قوی امکانات ہیں کہ یہ پروسیڈنگ سکواش ہو سکتی. خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیگل اوپینین آپ نے سنا کہ اس کی گنجائش نہیں بنتی ہے کہ ایک دفعہ پھر نیب جاتا اور جج صاحب یہ نوٹس بھی ایشو کرتے، مگر ہو گیا. تو اب سیاسی معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ. شامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھی ہے. لیگل معاملہ جو بھی ہو، اب نیب چلا گیا، نوٹس بھی ہو گیا، سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے مریم نواز کا مشکل ٹائم شروع ہو گیا ہے؟ شاہد صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو نیب کی درخواست ہے یہ خاصی دلچسپ ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے اس طرح کی ایک درخواست جو ہے وہ احتساب کورٹ اس کو مسترد کر چکی ہے، اور یہ فیصلہ ہونے کے فوراً بعد نیب کو یہ درخواست دینی چاہیے تھی. لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ زائد المیعاد ہو چکی ہے، 30 دن کے اندر اندر یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ہی اب اپیل جو ہے وہ زیر سماعت ہے، ان کو اس مقدمے میں ضمانت بھی مل چکی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو بعض ریمارکس ہیں ان کی وجہ سے بھی کافی ریلیف ملا تھا مریم نواز شریف کو. بہرحال قانون جو ہے ابھی اس نے اپنا راستہ لیا نہیں ہے. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سے، لیکن کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا. اب عدلیہ کو کوئی اقدام تو ضرور کرنا پڑے گا اس میں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب درخواست لے کر چلے جائیں اپنی اپیل کی سماعت سے پہلے. تو قانون اور سیاست دونوں کا راستہ الگ الگ ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کو متاثر ضرور کرتے ہیں. جو عدالت سے باہر ہو رہا ہوتا ہے اس سے عدالت متاثر ہوتی ہے، اور جو عدالت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس سے باہر کے عناصر جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو مریم نے
یہ ٹیپس جاری کر کے اپنے کارکنوں میں ایک جوش و خروش بھر دیا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک ریلیف کا سامان کیا ہے، ایک نفسیاتی طور پر اور ایک جذباتی طور پر۔ اب قانونی طور پر کیا ہوگا اس کے لیے کچھ انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ جو ویڈیوز ہیں یہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اور آج تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور خود مریم نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ موجود ہے اور وہ بھی منظر عام پر لائیں گے ہم۔ صاحب نے کہا کہ کارکنوں میں جوش و خروش بھر دیا ہے۔ جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد جی ٹی روڈ پر نکلے تھے تب بھی ہوا تھا کہ بڑا جوش و خروش بھر دیا ہے، بڑا بیانیہ ان کی طرف سے آ گیا ہے۔ الیکشن بھی ہار گئے، پھر نواز شریف صاحب کو جیل بھی جانا پڑا، مریم نواز صاحبہ بھی گئی، پھر نواز شریف صاحب دوبارہ جیل میں ہیں ضمانت ہونے کے بعد بھی دوسرے کیس کی وجہ سے۔ تو جوش و خروش تو ٹھیک ہے، مگر فائدہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، کچھ فائدے تاریخ میں جا کر ہوتے ہیں، امیڈیٹلی نہیں ہوتے، تو امیڈیٹلی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان ہی ہوگا؟ دیکھیے اب جو بیانیہ تھا شہباز شریف صاحب کا مبینہ طور پر وہ تو دم توڑ چکا ہے، کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کے کام نہیں آیا۔ ان کی فیملی جو ہے اس پر افتاد پڑی ہوئی ہے، ان کا ایک بیٹا لندن میں ہے، دوسرا جیل میں ہے، داماد بھی بھاگا ہوا ہے، تو اور خود ان پر مقدمے قائم ہو رہے ہیں، ان کو طلب کیا جا رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جب اپنے لیے ریلیف نہیں لے سکے تو کسی دوسرے کو کیسے مل سکے گا؟ وہ ان کا بیانیہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے قریبی حلقے کہتے ہیں کہ اگر اول روز سے اس کو قبول کر لیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اب آخر وقت میں ان کے بیانیے نے کوئی اثر نہیں دکھایا اور نہ شاید دکھا پائے گا۔ تو اب جو بھی ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ایک خاص کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ اب ایک لڑائی چاہے لمبی لڑنی پڑے، یہ کوئی ون ڈے میچ نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھ سکتے ہم کہ کل وہ سارے نتائج حاصل کر لیں گے، لیکن بہرحال ایک انہوں نے ایک بیج ڈال دیا ہے اور ایک لوگوں میں جو ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں اور جو معاشی طور پر آپ دیکھیے جو صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے مارکیٹیں ویران ہو رہی ہیں، جس طرح بازاروں پر اثرات ہو رہے ہیں، تو اس کے اثرات مسلم لیگ نون کی سیاست پر بھی پڑیں گے اور ان کو امید ہے کہ اسے کارنر کرنا ممکن نہیں ہوگا، وہ اپنا راستہ بنانے میں کامیاب رہیں گے۔